لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حاضر عبادت تعالی صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس مسجد، اس چھت کے نیچے یہ موقع دیا کہ ہم یہاں آ کے نماز پڑھ سکیں، اللہ کا ذکر کر سکیں. ورنہ ہمارے بھائی بہت سے مسلمان اسی جگہ، اسی شہر میں یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ یا تو وہ کاروبار میں مصروف ہیں یا دفاتر میں مصروف ہیں. تو ہم یہاں تک آئے، اس کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں کہ ہم یہاں آ کے نماز پڑھ کے اپنا فرض مکمل کر سکتے ہیں. خطبہ آج کا میں نے جس طرح سے پریپیئر کیا ہے، اس میں بہت مختصر انداز میں سب سے پہلے جمعے کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کا دن ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے. اور کیوں اہم ہے؟ کیونکہ جمعے کے دن بہت سارے واقعات اسلام میں ہمارے آنے سے پہلے بھی ہوئے اور ہمارے آنے کے بعد بھی ہوئے. جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا اور جنت سے زمین پہ اتارا. جمعے کے دن قیامت ہی برپا ہو. تو جمعے کی اہمیت نہ صرف اسلام آنے سے پہلے اور اسلام کے دوران اور آنے والے وقت میں ہی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو ہمیں بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے جتنی اسلام میں جمعے کے دن پہ اہمیت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام میں جمعے کے دن کے لیے، جو سنت کے لیے، جو اس کی سنت میں آتے ہیں. سب سے پہلے مسجد میں آنا، آداب، وقت نکال کے مسجد میں آنا، دیر سے نہیں آنا، خطبہ سننا، چپ کر کے سننا، بچوں کو لے کے آنا، غسل کرنا، ناخن تراشنا اور سورہ کاف کی پہلی 10 لائنیں منیمم یا پوری کی پوری سورہ کاف کو پڑھنا. یہ جمعے کے دن کی فضیلت اور جمعے کے دن کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جمعے کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو کاروباروں کو بند کر دو اور دوڑ پڑو مسجد کی طرف. اور اگر تم سمجھدار ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جمعے کے دن جو بھی کاروبار، جو بھی کس قسم کا کاروبار، چاہے ہم گھر میں ہی بیٹھے ہیں، اذان کے ٹائم ہم مسجد میں آ جائیں. گھر میں نہیں رہ سکتے، نہ ہی کاروبار کر سکتے، نہ ہی ہم دفاتر میں بیٹھ سکتے. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں صرف 10 منٹ 15 منٹ کے لیے اگر وہ کاروبار کو بند کر دیں اور مسجد کی طرف آ جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. اسی طرح جو دفاتر میں لوگ ہیں جو نہیں آ سکتے، ان کو اسی طریقے سے یہ چیز اپنے مینیجرز کو بتانی پڑے گی کہ ہمیں 10 منٹ کی چھٹی، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی چھٹی جمعے کے ٹائم چاہیے، کیونکہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے جو کہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہمیں موقع دیا ہے جمعے کے دن کا، یہ ہمیں پوری طریقے سے اس کو اویل کرنا چاہیے. کیونکہ جو بھی میں اور آپ ہیں، یہاں ہیں، پاکستان میں ہیں اور کہیں بھی دنیا میں ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت سے ہے. کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے بیٹھے، ورنہ بہت سارے لوگ یہاں پر نہ پہنچ سکیں. آج کل کی مصروفیات آپ دیکھ سکتے ہیں.
سب سے پہلے تو کام پیسہ بنانا ضروری ہے، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ دنیا اسباب پہ چلتی ہے اور یہ اسباب کی محتاج ہے. اسباب کو اپنانا پڑے گا تو ہی یہاں تک ہم پہنچ پائیں گے. تو مصروفیات خالی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کاروبار اور دفاتر میں بیٹھنا ہے. مصروفیات ہمارے بچوں کو دیکھ بھال کرنا بھی ہے، گھر کو چلانا بھی ہے، گھر میں وقت دینا بھی ہے. مصروفیات ہماری خبریں دیکھنا بھی ہے، فلمیں دیکھنا بھی ہے. لیکن یہ مصروفیات ہمیں نماز سے دور نہ کریں. آپ دیکھیں، آپ نماز کی طرف آئیں، یہ مصروفیات آپ کی خود بخود کم ہوگی. آپ کر کے دیکھیں، نماز چاہے آپ گھر میں قائم کریں یا مسجد میں قائم کریں، نماز آپ کو ان چیزوں سے دور لے کے جائے گی. کیونکہ نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ کو یہ چیزیں ترک کرنی پڑیں گی. اور مسجد میں نماز پڑھنے کا جو فضل ہے وہ گھر میں پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے. آپ ایک نماز گھر میں پڑھیں، ایک نماز مسجد میں پڑھیں، آپ کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا. کیونکہ یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے بہتر ہے. کیسے؟ یہ یونٹی اور اسٹرینتھ بتاتی ہے کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہماری یونٹی ہے، یہ ڈسپلن ہے کہ آپ مسجد میں آ کے دوسرے نان مسلمس کو بتا رہے ہیں کہ ہم طاقت میں ہیں. ورنہ آپ اگر اکیلے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں تو کسی کو نہیں پتہ لگے گا کہ ہمارے مسلمان یہاں پر کتنے ہیں، کیا ان کی اسٹرینتھ ہے اور کیسے. تو مسجد کا قیام، مسجد میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ہمارے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے. اگر آپ مسجد میں نہیں آئیں گے تو اپنے بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں اور کیسے ہیں اور کیسے آگے بڑھیں گے. مسجد میں آنا، دنیا کی مصروفیات کے بعد جو چھوٹی سی چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دنیا کا فنا ہونا. اگر مجھے اور آپ کو دنیا کے فنا ہونے پر یقین ہے اور اس کے اختتام پہ یقین ہے اور آخری دن پہ یقین ہے تو ہم خود بخود اپنی مصروفیات میں سے اپنے دین کے لیے وقت نکالنے پہ مجبور ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو سب سے زیادہ چیز کام آنے والی ہے وہ ہمیں یہ دنیا نہیں ہے، وہ دنیا کے اعمال ہیں. اور وہ اعمال آپ گھر بیٹھ کے مسجد میں آئے اکیلے ہر ٹائم کر سکتے ہیں. خالی آپ نے یہ نماز پڑھ لینا، نماز پڑھنے کے بعد ہر چیز میں آپ کی دین شامل ہونا چاہیے. اور دین کو شامل آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، نہ کہ ان کو ٹیب کے اوپر کارٹون لگائیں. آپ ان کو چھوٹی سی بات 5 منٹ کھانے کے ٹائم بتائیں، اچھی سی حدیث سنائیں، اچھی سی حدیث پڑھیں، خود سمجھیں اور سمجھائیں. یہ دین کے کام آپ کے لیے، آپ کی بچوں کے لیے اور آپ کی آنے والی جنریشن کے لیے کام آئیں گے. آپ نے اگر دین اپنے بچوں کو نہیں دیا تو وہ آگے دین اپنے بچوں اور اپنے آنے والی جنریشن کو کیسے دیں؟ اپنے مقصد کا جاننا کہ ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بمقصد پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے اور باقی تمام لوگوں کو بھی. وہ مقصد کیا ہے اس کو جاننا کہ ہم نے ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے. ہمارے اعمال ہی کام آئیں گے. یہ جو ہماری دنیا کی مصروفیات ہیں یہیں کی یہی رہیں، چاہے آپ جتنے مرضی امیر جتنے مرضی غریب ہوں. دنیا کا ختم ہو جانا اور کب ختم ہو جانا یہ کسی کو بھی نہیں پتا سوائے اللہ کے. تو دین کے قریب رہنے سے ہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی مکمل ہو سکتی ہے. تو اس کی فکر کرنا یہ بہت سخت ضروری ہے. آپ گھر میں اس کی ترتیب کریں یا مسجد میں ترتیب کریں. سب سے زیادہ آپ جتنا وقت اپنے بچوں کو دیں گے دین کے لیے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. کیسے؟ آپ ہمیشہ سنتے ہیں صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ صرف کسی غریب کو پیسے دینا ہی نہیں ہے. صدقہ جاریہ اپنے بچوں کو دین کا علم دینا بھی ہے. آپ اپنے بچوں کو قرآن شریف سکھاتے ہیں، مسجد بھیجتے ہیں، آن لائن قرآن شریف پڑھاتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو الف بے سکھائیں، جو جس الف بے سے اس نے قرآن شریف پڑھنا ہے. یہ آپ کے صدقہ جاریہ بنے گا. آپ کے جانے کے بعد جتنی دفعہ وہ نماز پڑھے، جتنی دفعہ وہ الحمدو پڑھے، یہ آپ سکھائیں اس کو، نہ کہ مولوی پہ چھوڑ دیں گے آپ یہ الحمدو اور اس کو قل واللہ. آپ اس کو چھوٹی سے چھوٹی چیز سکھائیں جو کہ وہ نماز میں پڑھے، وہ آگے اپنی اولاد کو سکھائے. تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، نہ کہ خالی اس کے بچے کے لیے. تو اس طرح کے چھوٹے کام وہ اپنی زندگی میں کر کے جائیں. اور باقی کام بھی، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی
صفائی کرنا، مسجد میں چندہ ڈالنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا بہت افضل ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اوپر بھی کام کرنا یہ بھی آپ ہی کے لیے ہے. یہ آپ کے لیے صدقہ جاری کا دین کی حفاظت کرنا بھی ہے کہ آپ نے اپنا دین اپنے بچوں تک پہنچایا، اور وہ تاکہ اپنے بچوں تک پہنچا سکیں. دین کی بات کو سننا، سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ سب ہم سب پہ لازم ہے. تو دین کے معاملات میں ہمیں جتنا ہم دنیا کے لیے فکر کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں دین کے معاملات میں بھی فکر کرنی چاہیے. اور جس طرح آپ مسجد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح باقی کے دنیا میں اپنے گھر میں بھی اس طرح کی معمول بنائیں. اگر آپ گھر مسجد نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں، اپنے بیوی بچوں کو، بیٹیوں کو پیچھے نماز پڑھائیں تاکہ اس کی ترتیب بن سکے. اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں صدقے کی اہمیت، کیونکہ ہماری صدقے کے لیے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ صدقہ اس طرح ہمارے گناہوں کو ختم کرتا ہے جس طرح آگ پانی سے ختم ہوتی ہے. تو صدقے کی اہمیت، چاہے آپ تھوڑا دیں، چاہے آپ 1 پینی دیں، 2 پینی دیں، 5 یورو دیں، 10 یورو دیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اس کو مکمل طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو بار بار کریں، روزانہ کریں، ہفتے میں کریں، مہینے میں کریں، لیکن بار بار کریں. بار بار اللہ تعالیٰ کو ہر کوئی بھی کام چھوٹا بڑا بار بار کرنا بہت پسند ہے. وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. مغرب کے بعد چھوٹا سا بیان دیا جائے گا، پہلے عربی اس کے بعد اردو میں. تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ مغرب کے ٹائم تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہاں پہ آئیں، اچھی بات سنیں اور پھر اس کے بعد کھانے پینے کا انتظام کیجیے.